السلام علیکم دوستو، 7ویں صدی عیسوی کے دوران یمن کے شہر سانا میں ایک دیوانہ اور مجنون شخص رہا کرتا تھا جس کی باتیں کسی کو سمجھ میں نہ آتی تھی۔ یہ دن میں گرم اور تپتے ہوئے صحراؤں میں گھومتا پھرتا اور راتوں کو قبروں سے ہڈیاں اور مردے چراتا ہوا پکڑا جاتا۔ یہ شخص جسے آج دنیا عبداللہ الحضرت کے نام سے جانتی ہے، مصنف نے دنیا کی سب سے خطرناک اور مشہور کالے جادو کی کتاب کتاب العزیف کا، جسے انگلش میں نیکرونومیکون کا نام دیا جاتا ہے، کتاب العزیف یا نیکرونومیکون نامی اس کتاب کو دی بک آف ڈیڈ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا ہر انسان انتہائی عجیب و غریب اور دردناک موت کا شکار بنا، جس میں خود اس کتاب کا مصنف عبداللہ الحضرت بھی شامل تھا۔ تاریخ میں گزری بہت سے حکمرانوں نے کئی مرتبہ اس کتاب کو جلانے اور صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی، تاہم ہر مرتبہ کچھ لالچی افراد کے باعث یہ کتاب دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ آج کتاب العزیف یا نیکرونومیکون کے صرف چند ہی نسخے باقی ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ دوستو، کون تھا عبداللہ الحضرت؟ یہ خطرناک کتاب اس کے ہاتھ کیسے لگی اور اس کا انجام کار کیا ہوا، یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ دوستو، عبداللہ الحضرت کا نام شاید آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو، تاہم اہل مغرب اسے اپنی شہرہ یافتہ کتاب دی نیکرونومیکون کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اتنی شہرت کے مشہور زمانہ کمپنی مارول نے اپنی کتاب میں عبداللہ الحضرت کے نام پر ایک ولن تخلیق کر رکھا ہے۔ اس جادوگر کی داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں جب خلافت بنو امیہ کا ابتدائی زمانہ تھا، تب یمن کے شہر سنا میں یہ عجیب و غریب اور پر اسرار شخص رہا کرتا تھا۔ لوگ عبداللہ الحضرت نامی اس شخص کو اس کے بے سرور باتوں اور خلاف معمول عادات و اطوار کے باعث دیوانہ یا پاگل خیال کرتے تھے، لیکن اس پاگل شخص کو نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی کہ یہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا محو سفر رہتا، ریگستانوں کی خاک چھانتا، قدیم کھنڈرات کی کھدائی کرتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبداللہ الحضرت نے دنیا کے قدیم ترین شہر بابل کا سفر بھی طے کیا۔ اس کے باوجود یہ دیوانہ اور مجنون اپنی منزل کو نہ پا سکا۔ مایوسی کے اس عالم میں عبداللہ الحضرت صحرائے عرب کے اس خالی حصے میں جا پہنچا جہاں انسان تو کجا جانور بھی نہیں پائے جاتے۔ صحرائے عرب کے اس بنجر اور ویران حصے کو ربیع الخالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس گرم ترین صحرا میں زندگی اور ماوری مقابلہ کرتے ہوئے عبداللہ الحضرت ہزاروں سال سے ریتلے دفن عذاب یافتہ شہر ارم تک جا پہنچا۔ یہ وہی شہر ہے دوستو جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ یہ قومیات کا بسایا ہوا شہر تھا جو اپنے دور کی انتہائی ترقی یافتہ اور طاقتور قوم تھی، البتہ شرک اور بت پرستی جیسی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر خدا کے عذاب کا نشانہ بنی۔ شہر ارم کی خنڈرات کا مطالعہ اور معائنہ کرنے پر عبداللہ الحضرت کا تعارف قومیات کے دو قدیم ترین دیوتاؤں سے ہوا۔ عبداللہ الحضرت نے صدیوں سے مٹی میں دفن ان بتوں کی عبادت کی اور ان خنڈرات سے ملنے والے عجیب و غریب تحریروں کو اپنے ساتھ چرا لایا۔ اس کے بعد عبداللہ الحضرت پر ایک وجدان جیسی کیفیت طاری رہنے لگی۔ یہ ہر وقت مختلف خیالوں اور نیم غنودگی کی حالت میں کھویا رہتا۔ عبداللہ الحضرت اسی مدہوشی کے باعث اور اسی حالات میں اپنے اوپر منکشف ہونے والے خیالات تحریر کرتا رہتا، جسے بعد الازاں اس نے کتاب العزیف کا نام دیا۔ عبداللہ الحضرت کے مطابق یہ کتاب
کتاب اس نے خود تحریر نہیں کی بلکہ شہر ارم سے ملنے والے 2 بتوں نے اس کے خوابوں اور خیالوں میں ظاہر ہو کر اس سے یہ کتاب لکھوائی۔ دوستو، عبداللہ الحضرت نامی اس مجنون شخص کی موت کا احوال بھی انتہائی حیرت انگیز بیان کیا جاتا ہے۔ قرون وسطی کے معروف مورخ ابن الخلقان لکھتے ہیں کہ اپنی موت سے قبل عبداللہ الحضرت دمشق نامی شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن یہ اپنے کالے عملیات میں مشغول تھا کہ 2 غیر انسانی مخلوق اس کے سامنے ظاہر ہوئی اور یہ اپنی جان بچانے کی غرض سے اپنے گھر سے بھاگ نکلا، لیکن ان مخلوقات نے عبداللہ الحضرت کا پیچھا کیا اور اسے دمشق کے بازار کے بیچوں بیچ جا دبوچا اور دن کی روشنی میں اسے چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ ابن الخلقان کے مطابق اس وقت بازار دمشق میں موجود سینکڑوں افراد نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ سب عبداللہ الحضرت کی موت کا تماشا دیکھتے رہے۔ عبداللہ الحضرت کی موت کے بعد کتاب العزیف نامی یہ دستاویز ایک مسیحی شخص کے ہاتھ لگی جو اسے اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے گیا۔ 50 عیسوی میں کسی نامعلوم شخص نے کتاب العزیف کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا اور یہیں سے اسے پذیرائی ملنا شروع ہوئی۔ تاہم اس کتاب کے حیرت انگیز اور تباہ کن اثرات کو دیکھتے ہوئے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے پادری مائیکل نے کتاب العزیف کے تمام نسخے جلوا دیے اور اسے تحریر کرنے یا پڑھنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس امر کے باوجود کتاب العزیف کے لاطینی ترجمے یورپ کے مختلف ممالک میں گردش کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1232 عیسوی میں مسیحی پاپ گریگوری دی 9 نے اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد کی اور اسے پڑھنے والے تمام لوگوں کی موت کے احکامات جاری کیے۔ اگلی چند صدیوں تک یہ کتاب گمنامی کے اندھیروں میں غرق رہی، یہاں تک کہ ملکہ الزبتھ اول کے ایک درباری جادوگر جان ڈی کے ہاتھوں کتاب العزیف کا ایک لاطینی نسخہ لگا اور جان ڈی نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کر دیا۔ تاہم یہ کتاب کبھی شائع نہیں ہوئی بلکہ جان ڈی نے اسے صرف اپنے پاس ہی محدود رکھا۔ دوستو، جان ڈی ملکہ کا ایک قریبی فرد اور امیر الکبیر انسان تھا۔ اس کے باوجود جان ڈی کی موت انتہائی قسمہ پرسی، غربت اور لاچاری کی حالت میں ہوئی۔ دوستو، آج وہ کتاب دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں موجود ہے۔ اس کے رائٹر ایچ پی لیف کرافٹ نامی ایک شخص تھے۔ لیف کرافٹ کے مطابق انہیں کتاب العزیف کا ایک قدیم یونانی نسخہ کسی جلی ہوئی لائبریری سے ملا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لیف کرافٹ نامی یہ رائٹر بھی اپنی موت سے قبل انتہائی گہرے ڈپریشن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تاہم اکثریت کی رائے میں لیف کرافٹ نے نیکرونومیکون نامی اس کتاب کو کتاب العزیف کی نقل بنانے کی کوشش تو کی، تاہم یہ حقیقت میں مبتلا کتاب العزیف نہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کتاب العزیف کا حقیقی عربی نسخہ تو عبداللہ الحضرت کے سوا کبھی کسی شخص کے ہاتھ نہیں لگا۔ دوستو، ہو سکتا ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بے سرور اور محض ہوائی باتیں محسوس ہوں، تاہم اس ویڈیو میں بیان ہونے والی ہر بات کا کتابی حوالہ دینے کے پابند ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں موجود بتائی ہوئی کسی بات پر کوئی شک و شبہ ہو تو آپ اس کے حوالے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں۔